میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو ہے شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے بہت سارے حضرات تھے، ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے بہت سارے تھے جو پچھلی سال جو ہے شعبان المعظم کے مہینے میں تھے، اور اس سال جو ہے وہ شعبان المعظم کے مہینے میں نہیں ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پھر دوبارہ سے شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا، اور دعا کرے کہ اللہ رب العزت جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس کی رحمتیں اور مغفرتیں اور جہنم سے خلاصی اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرما دے، اور اللہ جو ہے ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ کے بے شمار جو ہیں بے شمار احسانات بندے پر صبح سے لے کر شام تک جو ہے ہوتے رہتے ہیں، اور آتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں بندے پر صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو ہیں رحمتیں مغفرتیں اللہ کی برستی رہتی ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ ایمان جو ہے اللہ رب العزت کی بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور ہم سب کو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ہمیں اللہ نے ایمان دے کر کے بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ کا یہ بھی احسان ہے، اور اللہ نے تمام امتوں میں سے چھانٹ کر ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ بھی جو ہے ہمیں فخر ہے، اور اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے۔ کیسی امت ہے یہ؟ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کیا امتی بننے میں اور اس امت میں پیدا ہونے میں انبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمیں جو ہے وقت کا نبی نہ بنا کر ہمیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جو ہے اللہ رب العزت سے دعائیں فرمائی ہیں، اور ہم نے نہ اللہ سے دعا کی نہ اللہ سے مانگا، اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بھی بنا دیا، اور اللہ نے ہمیں ایمان کی سب سے بڑی دولت عطا فرما دی۔ کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے کہ جو جتنی ضروری چیز ہوتی ہے انسان جو ہے اس کی اتنی حفاظت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ گھروں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اینٹ روڑی بدرپور وغیرہ جو ہے وہ راستے میں گھروں کے سامنے پڑا رہتا ہے، اس سے ضروری چیز جو ہے کھاٹ پر بیڈ پر جو ہے رضائی تکیے وغیرہ یہ پڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے، لیکن جو قیمتی چیز ہے، جو اچھی چیز ہے، جو سرمایہ ہے، جو پیسے اور زیورات رکھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، تو وہ نہ کھاٹوں پر پڑے ہوئے ملیں گے نہ بیڈ پر پڑے ہوئے ملیں گے، بلکہ اچھی جگہ ہوگی، اس کی اچھی متعین جگہ کر رکھی ہوگی، وہاں انسان جو ہے حفاظت سے جو ہے ان پیسوں کو رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اینٹ روڑی یہ بدرپور گھروں کے سامنے پڑی رہے گی، اگر کوئی اٹھا کر کے لے جائے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو ضروریت کی چیز ہے، جو اچھی چیز ہے، روپیہ پیسہ جو زیورات ہے، تو اس کی حفاظت کے انتظام اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ الماریوں کے اندر رکھا جاتا ہے، بڑے سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اور کئی تالوں کے اندر تجوریوں کے اندر رکھا جاتا ہے، اس لیے وہ قیمتی چیز ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ ایمان یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ فرمایا گیا ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر بندے کے اندر ایمان نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہوگی، نہ اس کا حج قبول ہوگا،
زکات قبول ہوگی اور نہ رمضان المبارک کے روزے قبول ہوں گے۔ کیوں؟ رمضان المبارک کے روزے قبول تو نہیں ہوں گے اس لیے کہ جب اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، نبی پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں لایا، اور یہاں تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں لایا، تو بتلایا گیا ہے کہ جب اس کے اندر ایمان نہیں تو نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ زکات قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا۔ سب سے پہلے بتلایا گیا ہے کہ ایمان کا ہونا شرط ہے، ایمان کا ہونا شرط ہے۔ بتلایا دیا گیا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے اور جنت میں جانے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ تو دیکھو، جیسے روپیہ پیسہ بہت بڑی دولت ہے، چیز ہے، سرمایہ ہے، ہم اس کو سنبھال کر رکھ رہے ہیں، لیکن ایمان بہت بڑی دولت ہے، ہمیں اس کو بڑے بچا کر کے چلنا ہے اور دنیا کے اندر اس کے بنا کر کے اور سوار کر کے لے جانا ہے۔ فرمایا اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کا قرب آخرت میں حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر بندے کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ علیہ السلام کا قرب حاصل نہیں ہوگا اور آپ علیہ السلام کے حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا انبیاء علیہ السلام کا قرب جو ہے حاصل نہیں ہوگا تب تک کہ ایمان نہ ہو، اور فرمایا کہ ولی اللہ اور ابدال کا قرب حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ تو بتلا دیا گیا کہ ایمان کا ہونا شرط ہے، اور جب ایمان بندے کے اندر آ جائے گا تو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اللہ کا ڈر بھی حاصل ہوگا، اللہ کا خوف بھی حاصل ہوگا، آپ علیہ السلام کے حوض سے پانی پینا بھی نصیب ہوگا، انبیاء علیہ السلام کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی، ہمارے روزے قبول ہو جائیں گے، ہمیں جو ہے جنت میں اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کی ساری دولتیں، اللہ ساری کی ساری عزتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا، اور کل قیامت کے میدان میں بھی اللہ ہمیں عزت سے نوازے گا اور عزت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ ایمان کا ہونا بہت بڑی دولت کی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بڑی محنتیں فرمائی ہیں، انبیاء علیہ السلام نے ایمان کو بنانے کے لیے اور ایمان کو سنوارنے کے لیے بڑی محنتیں مشقتیں کی ہے اور مجاہدوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ اللہ جب تک ہم دنیا کے اندر رہیں تو اسلام پر قائم اور دائم فرما، اور جب اللہ ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ہمارا خاتمہ جو ہے کلمے کے ساتھ فرمانا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہے، امام ہے، لیکن پوری زندگی جو ہے اللہ رب العزت کی مان کر کے زندگی گزار رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا حکم مان کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ بتلایا گیا کہ جب نزا کی حالت میں ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے رفقا جو ہیں ملنے جھلنے والے بیٹھے ہیں اور کلمے کی تلقین فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین فرما رہے ہیں، تو بتلایا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ لا لا نو نو لا لا منع فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے امام احمد بن حنبل ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ رفقا جو ملنے جھلنے والے ہیں وہ کلمے کی تلقین فرما رہے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل کی زبان سے لالا نکل رہا ہے، منع نکل رہا ہے، نہیں نکل رہا ہے، اور رفقا کلمے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ جب ذرا سا ہوش میں آئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، رفقا نے معلوم کیا کہ امام صاحب اللہ والو یہ تو بتلاؤ کہ آپ تھوڑی سی دیر پہلے جو ہے ہم آپ کو جو ہے کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن آپ لالا نہیں منع فرما رہے تھے،
فرمایا رفقا سے کہ جب آپ جو ہے میں تھوڑی سی دیر پہلے نزا کی حالت میں تھا اور آپ جب مجھے جو ہے کلمے کی تلقین فرما رہے تھے اس وقت میرے پاس شیطان آیا اور میرے دل کے اندر یہ وسوسے ڈال رہا تھا امام احمد بن حنبل تینے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی مان کر کے زندگی گزاری ہے, آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تینے زندگی گزاری ہے. اور فرمایا امام احمد بن حنبل فرمایا کہ شیطان یہ وسوسے ڈال رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل تجھے تیرے علم نے مجھ سے بچا لیا ہے. تو امام احمد بن حنبل بتلا رہے ہیں کہ شیطان مجھے نزا کی حالت میں جو ہے بہکا رہا ہے, پھسلا رہا ہے, لیکن میں جو ہوں لا لا کہہ رہی ہوں کہ ابھی نہیں, جب تک کہ مرتے وقت کلمہ زبان پر جاری نہ ہو جائے تب تک جو ہوں میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھوں گا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بڑا مہینہ, بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اور بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کا مہینہ قریب آ جاتا, یہ مہینہ آ جاتا تو اللہ کے نبی کی عبادت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا. اللہ کے نبی کی عبادتیں روزے بڑھ جایا کرتے تھے. بتلایا گیا ہے روایتوں کے اندر, حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آپ علیہ السلام 12 مہینوں کے اندر اگر روزے رکھتے تو سب سے پہلے سب سے زیادہ روزے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد وہ شعبان المعظم کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے. اور بتلایا کہ 2-3 دن جب آخر کے رہ جاتے تو آپ علیہ السلام روزہ رکھنا بند فرما دیتے. فرمایا رمضان مبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے, یہ بڑی فضیلتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے. تو اس لیے ہم کیا کریں کہ اس کے بعد جو ہے ایک مہینہ مہمان بن کر کے ہمارے اوپر سایہ فضل ہونے والا ہے, تو اس لیے ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جائے, ہم اپنے کاروبار کو سمیٹ کر کے جلدی سے جلدی ہم 5 وقت نماز پڑھنے والے بن جائے اور ہماری عبادتیں ایسے ہی بڑھ جائے اور مہینوں کے مقابلے میں جیسے اللہ کے نبی کی عبادتیں بڑھ جایا کرتی تھی. ہم جو ہے اللہ کے سامنے آ کر کے جو ہے روئے اور گڑ گڑائے اور نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھے اور صلاۃ الحاجات پڑھے, صلاۃ التوبہ نماز پڑھے اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے. یہ صلاۃ التسبیح کی نماز میں بڑی فضیلت رکھی ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے چچا سے جو فرمایا تھا, یہ فرمایا تھا میرے پیارے چچا میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں, میں آپ کو ایک عطیہ دے رہا ہوں, میں آپ کو ایک بخشش دے رہا ہوں, اگر آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کے تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. فرمایا کہ میں آپ کو اے میرے چچا آپ کو 10 چیزوں کا مالک بنا رہا ہوں. بتلایا گیا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے ہفتے کے اندر ایک دن میں ہفتے میں پڑھ لیا کرے, اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے ایک مہینے کے اندر پڑھ لیا کرے, اگر ایک مہینے کے اندر نہیں پڑھ سکتے ایک سال کے اندر پڑھ لیا کرے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک سال کے اندر بھی صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں پڑھی تو کم سے کم اتنا کر لیجئے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیجئے. یہ مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں جو ہے ٹائم نکال کر کے جو ہے یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے, جمعے کی اذان سے سویر پہلے آنے کی کوشش کرے اور آدھ گھنٹہ یا 35 منٹ یا 40 منٹ تقریباً یہ 4 رکعات پڑھنے میں لگے گی, لیکن سمجھ کر جو ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں فضیلت عطا فرمائیں گے. اللہ کے نبی نے اپنے پیارے چچا صحابہ کو حضرت ابن عباس کو یہ چیزیں بتلائی تھی, فرمایا کہ میرے چاچا یہ نماز ادا کیا کرو. تو ہم جو ہے اس نماز کو سیکھے اور نماز کو سیکھ کر کے جو ہے اس نماز کو ہم ادا کریں. انشاءاللہ اس مہینے میں بھی نمازیں پڑھیں, جمعے میں بھی یہ نمازیں پڑھیں, اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے. بڑی فضیلتیں بتلائی گئی ہیں. فرمایا تھا کہ 10 چیزوں کا مالک بنا رہے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کیا دے گا اس نماز پڑھنے پر, فرمایا کہ تمہارے پرانے گناہ, نئے گناہ, پچھلے گناہ, اگلے گناہ, چھوٹے گناہ, بڑے گناہ, فرمایا چھپ کر کیا ہوا گناہ, کھلم کھلا کیا ہوا گناہ, رات کی تاریوں کو میں
کے اجالوں میں چھپ کر کیا ہوا گناہ، جو بھی گناہ اگر اللہ پچھلا نیا پرانا کیا ہو، فرمایا اللہ کے نبی اس نماز کو پڑھ کر جو ہے اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ بڑا آسان طریقہ ہے، ہم لوگ جو ہے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے کہ صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر کے جو ہے ہم سنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ہم نماز کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں، ہم نماز کے اندر یہ ثنا جانتے ہیں، لیکن اس ثنا کو پڑھنے کے بعد جو ہے اب ہم 15 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھ لے۔ اور نمازوں کے اندر ہم سبحان اللہ بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات کے اندر اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں، تو جو ہے ثنا کے بعد جو ہے 15 مرتبہ پڑھ لے، اور پھر جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے کوئی چھوٹی موٹی جون سی بھی سورت آتی ہے وہ سورت پڑھے، اور سورت پڑھنے کے بعد جو ہے اب 10 مرتبہ جو ہے یہی پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیح پہلے پڑھے، پھر تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، پھر جو ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، سجدے میں جائے تب تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، سجدے سے جب جلسے میں بیٹھ جائے 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں جائے پھر 10 مرتبہ پڑھے، اور تسبیح کے بعد پڑھنی ہے، پھر سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ جب ہماری ایک رکعت مکمل ہو جائے گی تو یہ کلمات جو ہے 75 ہو جائیں گے، اور ہر رکعت میں ہمیں 75 پڑھنا ہے، تو 4 رکعت میں یہ صلاۃ التسبیح میں یہ جو کلمات ہے لا الہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ 300 کلمات پورے ہو جائیں گے۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ دوسری رکعت میں ہم جب سجدے سے کھڑے ہوں گے اب ثنا سبحانک اللہم و بحمدک ہمیں نہیں پڑھنی، اس لیے کہ پہلی رکعت میں پڑھ چکے ہیں، اب ہم فوراً کھڑے ہو گئی جو ہے 15 دفعہ پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد اب ہمیں اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، اس لیے کہ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھی تھی، بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد آمین اور بسم اللہ کہہ کر سورت شروع کر دے، اور سورت کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھ دے، تو اسی طریقے سے جو ہے ہر رکعت میں جو ہے 75 مرتبہ ہو جائے گی، اور 4 رکعت میں جو ہے 300 مرتبہ کلمات ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑا آسان طریقہ ہے، تو ہم جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے شعبان المعظم کے مہینے میں بھی ادا کریں، اور اگلا مہینہ جو رمضان المبارک کا آ رہا ہے تو اس میں بھی ہم اس نماز کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔